بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب پر جو میاں بیوی کی قربتوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات غلط فہمیوں کی بنیاد پر یا کہہ لیجیے کہ گھروں کو اجاڑنے کے حوالے سے وہ کردار ادا کرتے ہیں جن کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ آج ہم جس ٹپ کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی بنیادی اور اہم قسم کی ہے ہمارے گھروں کے بے شمار جھگڑوں کو نپٹانے میں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کرنے میں اس نقطے کا بہت ہی بنیادی کردار ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دونوں فریق خامد اور بیوی اگر ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر لیں، ایک دوسرے کے سٹیٹس کو تسلیم کر لیں، تو میرا یقین ہے بہت زیادہ جھگڑے پھڈے اختلافات انشاءاللہ اپنی موت آپ مار جائیں گے۔ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ بیوی جب خامد کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اسی طرح خامد بیوی کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یقین کیجئے کہ اس گھر کو پھر اجڑنے سے شاید کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ جو چیز ہے کہ ایک دوسرے کے سٹیٹس کو تسلیم کرنا، یہی تو بنیادی چیز ہے۔ فساد کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا وہ لیول جو ہمارے خالق نے طے کیا ہے وہ قبول کر لیں تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی اولاد کو ایک لفظ بولتے ہیں، بہت وہ تنگ کرتی ہے، بعض اوقات بڑا شرمندہ کرتی ہے، بعض اوقات رلا دیتی ہے، اس کے باوجود والدین ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں جمے نے نا نہیں چھڑ سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہ طے کر چکے ہیں نا، تسلیم کر چکے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، پڑوسیوں کے ہوتے کزنوں کے ہوتے تو ہم بالکل لفٹ نہ کرواتے۔ اب ایک حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، تو ان کی بے شمار غلطیوں پر والدین کمپرومائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جلنے کڑنے سڑنے بد دعائیں بعض اوقات دینے کے باوجود تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ تھوڑی سی توجہ کرتا ہے تو پھر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیوں لگا لیتے ہیں؟ کہ وہ اس کے سٹیٹس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آخر اولاد تو ہماری ہے۔ اسی طرح اگر بیوی یہ تسلیم کر لے کہ یہ میرا خامد ہے اور خامد کا یہ سٹیٹس ہے، اور خامد یہ تسلیم کر لے کہ یہ میری بیوی ہے جو اس کی حیثیت ہے، مجھے اس کو اسرائیل کی طرح تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں اس کی مثال لگا ہوں دینے، دو مثالیں ہیں، بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر بہت کچھ ہے استعمال کرنے کے لیے، کھانے پینے پہننے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہ ساری دنیا میں ہیرے موجود ہیں، اس دنیا میں سواریاں بڑی سٹینڈرڈ کی موجود ہیں، بہت بڑے بڑے محلات موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، پہننے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن یہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سب سے کوئی کام کی چیز، کوئی کمال کی چیز، کوئی اہم ترین اگر کوئی چیز ہے، المرأۃ الصالح، وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت جو ہے وہ اس دنیا کی تمام نعمتوں سے قیمتی چیز ہے، وہ اس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے۔ اگر بندہ یہ مان جائے کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز میرے پاس موجود ہے، تو کیا خیال ہے بندہ اس قیمتی چیز کو کیا کہیں کھونے کی کوشش کرے گا؟ کیا کہیں گم کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا کہیں ایسے اسباب استعمال کرے گا کہ وہ اتنی قیمتی متاع جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جائے؟ ہمیں تو اتنا پتہ ہے، کوئی بندہ جب نیا جوتا لیتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جوتا جہاں مرضی اتار دے؟ نہیں، وہ بیچارہ نیا جوتا اس لیے کہ قیمتی بھی ہے نیا بھی ہے، وہ مسجد میں یا جہاں اس نے جانا ہوتا ہے جگہ جگہ چھپاتا پھرتا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہ لے، اس کو کوئی اٹھا نہ لے۔ بھئی جوتا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے بڑا قیمتی، آپ کو نہیں پتہ یہ 8,000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 5,000 کا۔ کوئی بھی قیمتی چیز کوئی سینسیبل شخص اس کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ جوتوں کی کیا حیثیت؟ میں کہتا ہوں زیور ہم کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں زیور ہم؟ اسی طرح اگر کسی کا زیور ہیرے یاقوت ڈائمنڈ کا سیٹ ہو، اس کو وہ کہاں بچا کے رکھے گا؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ یاقوت، یہ مرجان، یہ ہیرے، یہ زیورات، سب کچھ ایک بہترین بیوی کے قدموں کے نیچے، اس لیے کہ اگر وہ المرأۃ الصالح، اگر وہ نیک عورت ہے تو پوری دنیا کی کوئی چیز اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہم عام چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور لڑتے ہیں، مثلا میرا زیور ہے،
میری پراپرٹی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں نا، ان کو کوئی چھیننا چاہے تو مجھے سمجھایا گیا ہے ان کو بچاتے ہوئے تم قتل ہوگے تو شہید گنے جاؤ گے، اور اس کی حفاظت میں یہ جو شہادت کا درجہ مل رہا ہے کس لیے؟ فائٹ کرنے کا۔ بھئی میرے محترم بھائیو، اس کو سمجھو، اگر دنیا کی چیزوں کو بچاتے ہوئے بندہ مارا جائے تو شہادت کا رتبہ اس کو اعزازی طور پہ مل سکتا ہے، تو کیا وہ کیوں لڑ رہا ہے؟ اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ چیزیں کھونا نہیں چاہتا۔ تو بھئی یہ چیزیں بہرحال چیزیں ہیں، ایک نیک بیوی کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیوی نیک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت جو ہے یہ ساری دنیا کا سب سے قیمتی ترین سامان ہے، اس سے بڑھ کے قیمتی چیز، قیمتی متاع اس دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ یہ تو عورت کا سٹیٹس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ویلیو دی ہے، جو مقام دیا ہے، یہ میں بیوی کی بات کر رہا ہوں، والدہ کا الگ سٹیٹس ہے، سسٹرز کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے، وہ الگ باتیں ہیں، میں بیوی کی بات کر۔ اسی طرح بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی وہ بیوی ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو اس کو نگران بنایا ہے۔ نگرانی اللہ دیتا اس کو ہے نا جس کے پاس کوئی سکل ہو، کوئی وجہ ہو، تو اللہ نے جب نگران بنا دیا تو اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ہوگی، ہمیں سمجھ آ جائے تو اچھی بات، نہیں سمجھ آتی تو رب کی دی گئی ویلیو کو ہی تسلیم کر لیں کہ رب کا فیصلہ ہے کہ یہ نگران ہے، تو نگرانوں سے لڑتے نہیں، نگرانوں کو کھو جانے کے لیے ایسے رویے نہیں پیش کرتے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اور ایک چیز، صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، بات سمجھ آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں بیویوں کو بھی نہیں کہتا، لیکن اگر گنجائش ہوتی تو میں یہ کہتا کہ بیویاں اپنے خامد کو سجدہ کریں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو لیول رب نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر اس کی گنجائش ہوتی تو بیویاں خامد کو سجدہ کرتی۔ ایک اور حدیث میں بڑی گہری قسم کی بات کی گئی کہ اگر خامد کو زخم ہے، بات بڑی سخت ہے، اگر خامد کو زخم ہے، زخم میں پیپ ہے، کسی کاٹن یا روئی کے ساتھ نہیں، اگر کوئی عورت اپنی زبان سے اس کی پیپ چاٹ کے، زخم چاٹ کے صاف کرے، بہت بڑا مشکل کام ہے، تصور نہیں، مگر آپ فرماتے ہیں اگر وہ کر بھی لے پھر بھی وہ اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ دونوں فریقوں سے میری گزارش ہے، خامد یہ مان لے کہ اس دنیا میں میری بیوی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، میں ہر چیز گنوا سکتا ہوں، اپنی بیوی نہیں گنوا سکتا، اور بیوی یہ مان لے کہ جس کو میرے رب نے میرے سر کا تاج بنایا ہے اس جیسی دنیا کے اندر میرے لیے قیمتی، باوقار، باعزت، قابل احترام کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ تو یقین کیجئے یہ دونوں جب ایک دوسرے کے سٹیٹس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ بے شمار جھگڑے اللہ کے فضل سے پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر پیدا بھی ہوں گے تو یہ سٹیٹس اور یہ محبتیں لمحوں کے اندر ان کو زائل کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں